جنید صفدر نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی بھائی؟ پچھلے سال ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی، اور جس طرح کی شادی ہوئی تھی، کیا عظیم الشان قسم کی شادی ہوئی، پیسے کا بے تحاشا استعمال کیا گیا، کیا تزئین و آرائش تھی، کیا لگژریس قسم کی شادی ہوئی تھی، لیکن ایک سال کے اندر ہی ان کی شادی ٹوٹ گئی۔ اب اس شادی ٹوٹنے کے اندر مریم نواز کا کردار کیا تھا؟ مریم نواز کا اپنی بہو عائشہ کے ساتھ رویہ کس طرح کا تھا، اور کیوں یہ شادی طلاق پر آ کے ختم ہوئی؟ اب اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئی ہیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی اہم بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 13 اکتوبر آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، گزشتہ روز 12 اکتوبر تھی، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، لیکن گزشتہ روز ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی تھی۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر میں اس خبر کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سا المیہ ہے، ہم لوگوں کی طلاقوں پر بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکنے میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ، اب یقین جانیے کسی انسان کو زیادہ خوشی یا تو کسی کی شادی ہونے پر ملتی ہے یا اس کے طلاق ہونے پر ملتی ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی، ایک ٹویٹ کر دیا کہ بھائی پاکستان کے ایک بڑے سیاسی خاندان کے چشم و چراغ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا، لوگوں کے پھر ذہن چلنا شروع ہو گئے، ہماری معیشت زبو حالی کا شکار ہے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی تباہی مچی ہوئی ہے، لیکن پاکستانی عوام اس طرح کا کوئی موقع نہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سب پیچھے لگ گئے، کون ہے بھائی، کس سیاسی جماعت کے چشم و چراغ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ بعد میں پتہ چلا بھائی کہ وہ سیاسی جماعت کوئی اور نہیں بلکہ مسلم لیگ نون ہے، اور چشم و چراغ کوئی اور نہیں بلکہ جنید صفدر ہے، مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے، جن کی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی۔ اور کیا شادی ہوئی تھی، نو ڈاؤٹ اس میں بے تحاشا پیسہ خرچہ کیا گیا تھا، بے تحاشا پیسے کی ریل پیل تھی، جس طرح کا انتظام کیا گیا تھا وہ نو ڈاؤٹ بہت شاندار تھا۔ لیکن لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ بھائی ابھی پچھلے سال تو شادی ہوئی ہے، ایسا اچانک کیا ہوا جس کی وجہ سے جنید صفدر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ اچھا، ان کی بیوی کا نام عائشہ سیف ہے، اور سیف الرحمان صاحب جو کہ آپ کو یاد ہوگا نیب کے چیئرمین رہے ہیں، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی تھی۔ اب جناب لوگوں نے یقین کرے توپوں کا رخ، معیشت کو بھول گئے، بے روزگاری کو بھول گئے، ڈالر کی قیمتوں کو بھول گئے، پیٹرول کی قیمتوں کو بھول گئے، بجلی کی قیمتوں کو بھول گئے، نوکری کی بے روزگاری کو بھول گئے۔ سب لگ گیا بھائی کہ مریم نواز کے بیٹے نے دیکھو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور عوام کے پیسوں سے جو یہ شادی کی تھی اس شادی کا یہ انجام ہوا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چاہوں۔ یہ طلاق کیوں ہوئی، اس طلاق کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ اب جنید صفدر نے اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری لگائی اور اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ بھائی ہاں انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے، لیکن اس کی وجوہات انہوں نے بیان نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک درخواست کی کہ بھائی یہ میرا نجی معاملہ ہے، کوشش کیجئے کہ میرے اس نجی معاملے سے دور رہیے اور ہمیں تھوڑا ٹائم دیجئے چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں طلاق جو ہوتی ہے نا، میری دل سے دعا ہے کہ یہ طلاق کی تختی نہ کسی کے گھر کے دروازے پر نہ لگے، کسی کی بیٹی کسی کے بہن پر یہ تہمت نہ لگے کہ بھائی وہ طلاق لے کر آئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اگر ایک عورت ایک انسان نما جانور کے پلے پڑ گئی ہے، کیونکہ شادی نا ایک جوا ہوتی ہے، ایک جوا ہے شادی، ایک آپ نے انسان سمجھ کے شادی کی لیکن بھائی وہ تو حیوان نکل آیا، وہ تو جانور نکل آیا، تو بھائی میں پھر ان طلاقوں کو سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن یار سیاسی معاملات ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنا ذہن چلانا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھیں مریم نواز سے اپنا گھر نہیں سنبھل پا رہا، وہ ملک کو کیا سنبھالیں گے، وہ ملک کیا چلائیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی مثال دینی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے کرما دکھانا شروع کر دیا۔ یار کسی کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، اس ذاتی معاملے کے اندر پاکستانی سیاست کا کیا عمل دخل ہے، کیا عمل دخل، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ عمران خان صاحب کی پہلے بیگم تھیں، ان سے ان کے 2 بچے تھے۔ جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس وقت ان کے جو بچے ہیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا ماما کس کو سپورٹ کر رہا ہے، بھائی اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، اور اس طلاق کا مریم نواز سے کیا تعلق ہے؟ بنیادی سوال ہے، میرا آپ سب سے یہ سوال ہے
کہ بھائی عمران خان صاحب کے بچوں کا ماما کس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا پاکستانی سیاست سے کیا تعلق، کیا وہ پاکستان میں آیا، کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ پاکستانی سیاست میں عمل دخل رکھتا ہے، تو لاجک نہیں بنتا نا۔ اسی طریقے سے مریم نواز کے گھر میں اگر کوئی طلاق ہوئی ہے، ان کے بیٹے کو ان کی بہو کو طلاق ہوئی ہے، بیٹے نے طلاق دی ہے یا انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، اس کا پاکستانی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کچھ صحافی ہیں جس نے کامنٹ کرنا شروع کیا کہ بھائی لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر نہ جھانکیں۔ اچھا، میں ان کی دوغلے پن پہ یقین کریں داد دوں گا۔ جب ان کے مخالف کوئی ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں آج کل تو صحافی بھی بڑھ گئے نا، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے صحافی ہیں، کچھ مسلم لیگ نون کے صحافی ہیں۔ صحافت میں بھی اب باقاعدہ طور پر سیاست آ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو ہی آئیڈیل سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا کے مسائل کی کنجی عمران خان کے ہاتھ میں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ملک کے اندر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو جیسے ہی واپس آئیں گے دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ڈالر دم دبا کے بھاگ جائے گا، بجلی کو کرنٹ لگ جائے گا اور وہ جناب زمین پر آ جائیں گی اس کی قیمتیں۔ یہ سیاست شخصیت پسندی سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ آپ نے امریکہ میں سیاست دیکھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اوباما صدر رہا، اس کے بعد وہ کہاں گئے کسی کو نہیں پتا یار، کسی کو نہیں پتا کہاں گئے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، اوباما جیسی شخصیت ہو گئی، اس سے پہلے صدور ہو گئے، بل کلنٹن ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں جو صدر رہے ہیں اور بڑے کامیاب صدر رہے ہیں امریکہ کی تاریخ کے اندر، انہوں نے دوبارہ آ کے سیاست کیوں نہیں کی ہے؟ وہ بھی تو انہوں نے اپنا ٹینیور گزار لیا، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، نئے آنے والوں کو موقع دیا۔ ہمارے یہاں سیاست کے اندر شخصیت پسندی بہت، اور ہر طرف ہے، میں آپ کو آنیسٹلی کہوں گا ہر طرف ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوالیفیکیشن، ان کی قابلیت یہ ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے۔ اس کے علاوہ ان کی سیاست کے اندر کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں اگر کہیں نوکری کرنے بھی جاؤں گا تو مجھے اسی فیلڈ کے اندر اپنا ایکسپیرینس دکھانا پڑے گا۔ اگر وہی ایکسپیرینس میں نے کسی اور فیلڈ میں لیا ہے تو اس فیلڈ کے اندر جس میں اپلائی کر رہا ہوں اس میں وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں سیاست پسند جو ہے نا، شخصیت پسندی سے باہر نہیں نکلتی۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔